اس وقت سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری جو ہے ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یس کہہ دیا عمران خان صاحب کو ان کے دھرنے میں شرکت کے لیے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کے اوپر جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ہی مشاورت جاری رکھی۔ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب، یہ بات درست ہے جو خبریں آ رہی ہیں کہ طاہر القادری صاحب نے ہاں کہہ دی ہے دھرنے میں شرکت کے لیے؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب نے طاہر القادری صاحب کو فون پہ دعوت دی ہے جو انہوں نے قبول کر لی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور کیونکہ شہادتیں طاہر القادری صاحب کی ہوئی ہیں، 14 لوگ ان کے شہید ہوئے ہیں، اور یہ ایک بڑی بڑی چینج ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ انقلاب کا پیش خیمہ بنے گا، اور طاہر القادری صاحب اور ان کی جماعت جو ہے وہ اس ملک میں ایک بہت بڑا رول ہے ان کا، اور میں احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت بخشی اور میری اس درخواست کو انہوں نے قبول کیا، اور خان صاحب کا بھی، عمران خان صاحب نے انہیں خود دعوت دی، اور تمام غلط فہمیاں جو پیدا ہو گئی تھی سب ختم ہو گئی، اور پیٹ اور عوامی مسلم لیگ اور تحریک انصاف یہ اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ کل اور پرسوں 2 اور بڑے گروپ شامل ہوں گے انشاءاللہ، اللہ کو منظور ہوا۔ کل اور آپ خوشخبری سنیں گے کہ 2 بڑی جماعتیں اور ہمارے۔ شیخ صاحب، جس طرح 2014 میں طاہر القادری صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اکٹھی ہوئی تھی ویسی ہو رہی ہے یا آگے پیچھے جائیں گے؟ یہ کیا طے ہوا ہے؟ سر یہ تو عمران خان کا اعلان ہے، ڈو اینڈ ڈائی، نو اینڈ نیور۔ اب وہ بات نہیں ہے دھرنے والی، یہ 7 لوگ کا 7 دن کا لوگ راشن لے کر آئیں بس کافی ہے، انشاءاللہ فیصلہ کریں گے، اللہ بہتر کرے گا۔ تھینک یو۔ اچھا جی، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں جی 7 دن کا راشن لے کے لوگ آئے، اور انہوں نے یہ خوشخبری اپنے لوگوں کو سنائی ہے، یا یہ خبر سنائی ہے کہ اب طاہر القادری اور عمران خان اکٹھے دھرنے میں جائیں گے اور اکٹھے دھرنے میں شامل ہوں گے، اور 2014 والی سچویشن دوبارہ نظر آ رہی ہے۔ قاہرہ صاحب، بڑی خطرناک صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے۔ آپ نے تو طاہر القادری صاحب کا ایک دھرنا بھگتا ہوا ہے، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے بھی بھگتا ہوا ہے، یہ دونوں کے جمع ہونے سے آپ کو لگتا ہے مزید الارمنگ سچویشن ہوگی ہے پاکستان میں جمہوریت کے لیے 2 نومبر کو؟ قاہرہ صاحب دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا دھرنا جو انہوں نے شہر بند کرنے کا اعلان کیا، اس سے ٹیکنیکلی ہمیں اعتراض ہے، ورنہ ان کا مطالبہ اپنی جگہ درست ہے کہ پاناما پیپرز کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، جلسے جلوس کرنا، احتجاج کرنا ان کا حق ہے، اور اگر جماعتیں 1 سے 2، 2 سے 4 ہوتی چلی جائیں گی تو یقیناً گورنمنٹ کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا۔ یہی وہ بات ہے جو ہم بار بار عمران خان صاحب کو یا باقی دوستوں کو کہہ رہے تھے۔ آپ جو میڈیا کے دوست ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں شامل نہیں ہوتے؟ بھئی اگر کوئی شامل کرنا نہیں چاہتا، وہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا نہیں چاہتا، تو اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ بات درست ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں زیادہ اکٹھی ہو کے اپوزیشن قاہرہ صاحب، شامل تو آپ نہیں ہونا چاہتے نا، آپ سڑک پہ نہیں آنا چاہتے، آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی اور ٹائم لگایا جائے ٹی او آر پہ، تو شامل تو آپ نہیں ہونا چاہ رہے، ایسے ہی ہے؟ دیکھیے، یہ بالکل آپ کا خیال ہے، ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا، ہمارا ٹی او آرز کا ایشو نہیں ہے۔ ہم نے جس میٹنگ کو پی ٹی آئی نے ہوسٹ کیا تھا اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں پچھلے مہینے، اس میٹنگ کے اندر یہ طے ہوا تھا، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اس میٹنگ کو ہوسٹ کرتے ہوئے اعلان خود فرمایا پی ٹی آئی کی باقی قیادت، باقی جماعتوں کی قیادت کی موجودگی میں، کہ کل ہم اپنا یا اگلے ہفتے میں اپنا بل موو کریں گے، اور اگر ہمارا بل بلاک ہوا تو ہم احتجاج کی طرف جائیں گے۔ جبکہ اس سے اگلے دن ہی صبح اٹھ کے پی ٹی آئی نے احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا، کسی سے مشورہ نہیں کیا۔ اب میڈیا کے دوستوں کی رائے اپنی جگہ معتبر ہے، آپ بالکل اپنا حق رکھتے ہیں، لیکن اب ہم کسی کا پلو پکڑ کے تو پیچھے ٹھیک ہے، لیکن قاہرہ صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ خطرناک صورتحال ہے بہت 2 نومبر کو۔ اب تو طاہر القادری، آپ کو پتا ان کی فالوئنگ بہت ہے، اور وہ تو پی ٹی آئی کے لوگ اس طرح جمیں یا نہ جمیں، وہ تو جم کے رہتے ہیں جہاں پہ جاتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے صورتحال اور سنگینی اختیار کر سکتی ہے 2 نومبر کو طاہر القادری کی شمولیت کے بعد؟ میں نے عرض کیا کہ طاہر القادری صاحب کی شمولیت سے یقیناً ان کے ورکر ڈیڈیکیٹڈ ہیں، اور آپ آلریڈی اپنی وہ پرفارم کر چکے ہیں، اپنی پرفارمنس دے چکے ہیں دھرنے کے اندر۔ اسی طرح جس طرح حامد میر صاحب نے اور کچھ اور اینکرز نے بھی شاید اس طرف اشارے کیے ہیں کہ کچھ اور طبقات بھی اس تحریک کے اندر شامل ہو جائیں جو طاہر القادری صاحب کے کارکنوں جیسے یا ان سے بھی زیادہ جذبات کے حامل ہوں یا زیادہ منظم ہوں،
تو اس صورت میں یقیناً تحریک کے اندر جان پڑے گی اور حکومت کے لیے فکر مند ابھی شیخ رشید صاحب فرما رہے تھے کہ 2 اور پارٹیز جو ہے وہ شامل ہوں گی اس دھرنے کے اندر. وہ بھی پوچھ لیتے ہیں کون سی ہوں گی, اگر پتہ ہو. ہمارے ساتھ تحریک انصاف کی بھی ریپرزنٹیشن ہے یار آفریدی صاحب, لیکن اس سے پہلے میں سنوانا چاہ رہا ہوں جو قاہرہ صاحب یا پیپلز پارٹی کی کمپلین ہے, اور آفریدی صاحب کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو لینگویج عمران صاحب یوز کرتے ہیں obviously اس سے اپوزیشن متحد نہیں ہو سکتی. انہوں نے کیا کہا ٹیم بتاتے ہوئے کرپشن کی جلسے میں, یہ ذرا سن لیتے ہیں. ڈاکوؤں کا کپتان نواز شریف مولانا فضل الرحمان کرکٹ کی پتلون میں فٹ آ جائے گا. مولانا فضل الرحمان کو ہم 12th مین بنا دیتے ہیں. اسفندیار ایزی لوڈ, چلو اس کو نمبر 2. تیسرا آصف علی زرداری, ملک کی ایک بڑی بیماری, اچک زئی بھی پتلون نہیں پہن سکے گا. آپ کیسے بھول سکتے ہیں پنجاب کا شہباز شریف, اس نے بھی بڑا پیسہ بنایا, جو 10 سال پہلے ایک چھوٹا سا کانٹریکٹر تھا اور آج اربوں پتی ہے. وہ کون ہے؟ امیر مقام. ایک بنو سے ہے اکرم دورانی, وہ بھی ٹیم میں آ جائے گا. 2 تاریخ کو پاکستان کا فیصلہ ہوگا. ہم کشتیاں جلا کے اسلام آباد پہنچیں گے اور وہاں رہیں گے جب تک نواز شریف یا تم تلاشی دو گے یا استعفیٰ دو گے. 10 لاکھ لوگ ہم اسلام آباد میں لے کے جائیں گے. 10 لاکھ لوگ ہوں گے تو حکومت نہیں چل سکے گی. اب آپ نے کچھ کیا, میں آج آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ پہلے تو آپ جدے چلے گئے تھے, اب جدے نہیں جا سکو گے. لو جو پوری ٹیم اناؤنس کر دی عمران صاحب نے, اس میں زرداری صاحب کا کرپشن میں 3 نمبر رکھا ہے. کرپشن کی ٹیم, ڈاکو کا کپتان انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کو. آفریدی میرے بھائی یہ کس طرح ہوگا؟ آپ اپوزیشن تو آپ کے ساتھ نہیں ہوگی, اور جس طرح 2014 میں پیپلز پارٹی گیم چینجر تھی, پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس لے کے آئی, آپ کے دھرنوں کو فیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا. جب آپ زرداری صاحب کو کرپشن میں نمبر 3 کہیں گے تو کس طرح آپ متحد ہوں گے آفریدی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کامران. جناب کامران, اس وقت پاکستان میں جمہوریت اور سیاسی پارٹیوں کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک طرف ایک ایسی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کہ جو شہیدوں کے لیے یاد کی جاتی ہے, ان کے جیالے, ان کی وہ لازوال قربانیاں, لیکن آج پیپلز پارٹی کے اندر پنجاب سینٹرک اپروچ اور سندھ کے کچھ ہمارے بھائی پیپلز پارٹی کے دے آر ایٹ ٹسل, ایک عجیب قسم کی ان کی اضطراب کی کیفیت ہے, ٹگ آف وار بیچ میں چل رہی ہے. کس کے ساتھ؟ لیکن پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور کس کے ساتھ چل رہی ہے؟ قاہرہ صاحب کی, اعزاز صاحب کی ٹسل کس کے ساتھ چل رہی ہے؟ کھل کے بتائیں نا آپ, تاکہ پوچھوں ان سے میں. نہیں, دیکھیں میری بات. قاہرہ صاحب, اعتزاز احسن صاحب پنجاب سینٹرک, لاہور سینٹرک اور سندھ, یہ ٹگ آف وار ہے. یہ کس لیے چل رہی ہے؟ اس لیے چل رہی ہے کہ ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی ریوائیو تب کرے گی جب کرپشن کے خلاف وہ سٹینڈ لے گی. ہم نے پیپلز پارٹی کو دونوں ہاتھ کھول کے ویلکم کیا, ریکویسٹ کیا, اور اعتزاز احسن صاحب ہر لیول پر اپر تنقید. آفریدی بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کہہ رہے ہیں نا ریوائیو پیپلز پارٹی تب کرے گی, تو آپ کا تو فارمولا سیدھا سا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جو ان کے چیئرمین ہیں ان کو فارغ کیا جائے کیونکہ وہ کرپشن کنگ ہے, کرپشن کی کرکٹ ٹیم میں نمبر 3 پہ آتے ہیں, ان کو فارغ کریں, ٹگ آف وار جیت جائیں گے. قاہرہ صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا نا, آپ نے -1 آپ پیش کر رہے ہیں. جی کامران, آپ مجھے اگر بولنے دیں گے. جی میں آپ ہی کو بولے, میں سوال تھا. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ چاہے زرداری صاحب ہیں, چاہے کوئی بھی ہے, کسی بھی پارٹی, تحریک انصاف, عمران خان ہے, شوکت خان ہے, کوئی قانون سے بالاتر نہیں. جب انہوں نے اتنی قربانیاں دی اور ہمارا ہر لیول پر ساتھ دیا ٹی او آرز میں, تو کیا ہم ان کو دعوت دیں گے؟ کیا یہ ان کی اخلاقی اور اصولی پالیٹکس کی ذمہ داری نہیں کہ یہ بھی ان ظالموں اور ان لٹیروں کے خلاف نکلیں جنہوں نے مقروض قوم کا مال لوٹا؟ پھر ایک اور چیز, خان صاحب اگر آج ایک لائن ڈرا نہیں کرتے کہ ان لوگوں کے بیچ میں کہ جو ملک میں کرپشن کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو کرپشن کے ستائے ہوئے 65% کم و بیش آپ کے 2 وقت کی روٹی کے لیے اس ملک میں ترس رہے ہیں. کامران, we have to draw a line.
اگر اس ملک میں جمہوریت نے پنپنا ہے, اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے, تو وہ کرپٹ مافیا جو اس ملک کو لوٹ مار کرتا رہا اور سیاستدانوں کو ذلیل کرتا رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ جوائنٹ سیشن کراتے ہیں اور ایک دوسرے کو غدار غدار کہتے ہیں. آپ کے ملک کے اندر سیاسی بصیرت رکھنے والے, I have lot of respect for قمر زمان کائرہ صاحب, میں سب کی عزت کرتا ہوں, لیکن جب اگر کل میرے پر الزام آئے, But you don't respect their party chairman. That is the issue. تو مجھ And then you talk about the unity. نہیں, کوئی بھی قانون سے دیکھیں کامران, انبیاء کرام خلفائے راشدین قانون سے بالاتر نہیں رہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میرے لیڈر پر الزام لگے, ٹھیک ہے جی, میں اس سے پہلے کہ گورنمنٹ کے پاس جاؤں, میں ذرا قائرہ صاحب سے چیز کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے افریدی بھائی, آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو آگے بھی آپ سے بات ہو رہی ہے. میرا پوائنٹ کمپلیٹ ہی نہیں ہوا. اچھا جی, کر لیں کمپلیٹ سر, کر لیں بھائی, کر لیں جی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا جو چیئرمین ہے عمران خان صاحب, مجھ میں یہ مورل کریج ہونی چاہیے کہ میں ان سے پوچھوں کہ خان صاحب آپ اور شوکت خانم اور بنی گالا قانون سے بالاتر نہیں, آپ آنسریبل ہیں. تو اسی طرح قائرہ صاحب کو زرداری صاحب سے یا ہر اس شخص سے جو ان کی پارٹی میں, ان سے یہ کہنا چاہیے کہ ملک کی سالمیت پہلے اللہ, اس کے بعد اللہ کے رسول, پھر ملک. سیاست اگر ہم نے اپنے اقتدار اور اپنی پارٹیوں ٹھیک ہے سر, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا افریدی بھائی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سوری جی ٹھیک ہے. قائرہ صاحب صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ ایگری کر رہے ہیں کہ مورل کریج ریکوائرڈ ہے آپ کے پارٹ کے اوپر کہ آپ زرداری صاحب سے سوال کریں کہ یہ کرپشن کی مبینہ کرپشن کے پیسے واپس لوٹائے جائیں, اور دوسرا کہ واقعی ٹگ آف وار ہے بٹوین آپ کے اور زرداری صاحب کے درمیان. قائرہ صاحب سن سینٹرک میں نے کہا ہے. رائٹ, قائرہ صاحب کو ہماری آواز نہیں آ رہی, میں چاہوں گا آواز ٹھیک کیجئے. مصدق ملک صاحب گورنمنٹ کی اس وقت ترجمانی ادھر کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے بات کروں ڈاکٹر صاحب, میں ذرا آج آپ کی جو انفارمیشن منسٹری یعنی آپ کی حکومت کا موقف سنانا چاہ رہا ہوں کہ آپ خود آج کتنے پریشان ہیں اس تمام معاملے کو لے کر. آپ محلاتی سازشیں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں, ذرا یہ سن لیتے جی. پرویز صاحب نے کیا کہا, پرویز رشید صاحب نے اکتوبر 1951 سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا محلاتی سازشوں کا وزرائے اعظم کے خلاف, انہیں پھانسی دے دینا, انہیں سڑک پر کھڑے ہو کر گولی مار دینا, ان کا تختہ الٹنے کرنا, عمران خان صاحب اس کا حصہ ہے. ابھی تک نادر شاہی سیاست کرتے ہیں, محلاتی سازشوں کی سیاست کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں؟ جو سی پیک کو روکنا چاہتے ہیں وہاں پہ ملتے ہیں, جو پاکستان میں دہشت گردی جو ختم ہو رہی ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ملتے ہیں. جب بھی اسلام آباد پر یلغار کا کوئی منصوبہ عمران خان صاحب بناتے ہیں تو دوسری طرف سے بھی وہ گولہ باری ہم پر شروع ہو جاتی ہے. تو اگر عمران خان صاحب کو پاکستان کی کوئی ہمدردی ہے تو انہیں جب دشمن گولہ باری کر رہا ہے تو اپنی توپیں پھر انہیں خاموش کرنی چاہیے. اچھا, یہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ کے لیے سوال ہے, لیکن ایک منٹ کے لیے میں قائرہ صاحب کو بجاؤں. قائرہ صاحب میری آواز آ رہی ہے اب؟ جی اب آ رہی ہے. جی, یہ افریدی صاحب یہ کہہ رہے تھے, میرا فرض آپ کو بتانا کیونکہ لوگوں نے سنا ہے, انہوں نے کہا کہ آپ میں مورل کریج ہونی چاہیے کہ آپ اپنے چیئرمین سے یہ کرپشن کے متعلق پوچھیں زرداری صاحب سے. تو ایسی مورل کریج ریکوائرڈ ہے آپ کے نزدیک, ایسے معاملات ہیں زرداری صاحب کے؟ میرا خیال ہے جی زیادہ بہتر ہے کہ ہم ذرا گفتگو کرتے ہوئے تھوڑا سا الفاظ کا چناؤ بہتر کر لیں. چلے ہم کمزور لوگ صحیح, ہم ذرا کمزور ایمان والے صحیح یا ذرا تگڑے ایمان والے ہیں, بڑے جذبے والے ہیں, ہمارے جذبے ذرا ماند پڑ گئے ہیں, ہمیں ان کی عزت احترام ہے. لیکن گفتگو کرتے ہوئے جس طرح ان کے قائد نے بھی کل پرسوں خواجہ آصف کو جو کچھ کہا, ٹھیک ہے تلخ ترین بات کہتے ہوئے بھی آپ گالیاں دینے پہ نہیں آتے. تو یہ ہمیں بھی مخاطب کرتے ہوئے کہ مورل کریج ہونی چاہیے فلاں, مطلب ہمیں اپنی جماعت کا بہتر پتہ ہے, اور شاید جتنی گفتگو ہمارے اندر اوپن ہوتی ہے جو پی ٹی آئی کے اندر گفتگو ہوتی ہے اس کا بھی ہمیں اندازہ ہے. ہمارے دوست ہیں, سارے دوست ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہتے ہیں. ہماری جماعتوں میں بڑی کھل کے بحث ہوتی ہے, بڑا واضح طور پہ اوپن ڈیبیٹ ہوتی ہے, ہم پالیسیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اور افریدی صاحب کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے یہ پوائنٹ آیا, آپ شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھئے جو اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, جو ٹی او آر کمیٹی کی میٹنگ تھی, اور اس میں چودھری اعتزاز احسن صاحب پہ جب سوال ہوا کہ ہم ان لوگوں کا بھی احتساب کرنا چاہتے ہیں, گورنمنٹ کے جو ٹی او آرز تھے کہ جی جنہوں نے قرضے لیے اور معاف کرائے, جن کی باہر جائیدادیں ہیں اور ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے, جن کے باہر اکاؤنٹس ہیں, تو چودھری اعتزاز صاحب نے 1 منٹ نہیں لگایا تھا,
जी उन्होंने कहा था मैं लिख के दे देता हूं, जाओ जाके उनका एहतसाब करो, मुझे कोई एतराज नहीं है, TOR में डाल लो। तो ये बातें कहने में, ये एक रिटोरिक बात, एक रिपीट करते रहना सब कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, खैरा साहब, एक बात और भी बता दीजिए क्विकली, एक बात बता दीजिए कि ये परसेप्शन जाती है कि आप और एतजाज अहसन साहब जो हैं वो तो चाहते हैं इमरान खान साहब की तरह सड़कों पे आना, लेकिन जरदारी साहब वगैरह नहीं चाहते कि आप सड़कों पर आए, और उनकी एक तरह से पीपल्स नून लीग के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। ये आपकी उनकी डिबेट होती है ऐसी, ये वैसी परसेप्शन बनाई हुई आप लोगों के मुतालिक? कामरान ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये ऐसा इंतहाई ज्यादती का अमल है कि मीडिया की तरफ से या हमारे अपोजिशन के दोस्तों की तरफ से इस तरह का डिबेट आए। पीपल्स पार्टी का एक मौकफ है आज भी, जब ये गौर करें, जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है तो बिलावल साहब उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इनकी नुमाइंदगी के पहले सबसे ज्यादा जोर से वजीर आजम के सामने बैठ के कहते हैं कि आपको इंटरनल हार्मनी के लिए जो हमारा बिल है उसको पास करना चाहिए। वो हर मौके पे, वो जॉइंट पार्लियामेंट्री सिटिंग में पीपल्स पार्टी की कमेटी को हेड करते हुए वो यही बात करते हैं, वो अपनी रैली को एड्रेस करते हुए यही बात करते हैं। तो ये गलत और हमने उन्हें बाकायदा ये बात कही। हमारा एक मसला और है, जी कारा साहब, हम सारी अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहते हैं। पीटीआई के दोस्तों का ख्याल है कि ये अकेले ही मुल्क में इनकलाब ले आएंगे, तो ये इनका ख्याल है, इनका हक है। ठीक है, हम तो ये मैं आपसे पूछूंगा अगले प्रोग्राम के हिस्से में कि आप क्या करेंगे फिर, लेकिन मैं मुसद्दिक साहब जी ठीक है कामरान, एक छोटी सी बात मुझे आखिरी कहने दी। और तीसरी बात यह है कि हमारी जमात ने अपनी तंजीमें तोड़ी हुई है, हमारी तंजीम साजी का अमल जारी है। इस वक्त हमारा सिंध के प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट हो गई, हम नवंबर के महीने में अपनी वो सारी गवर्नमेंट को भी टाइम दिया है कि आप अगर नहीं करोगे तो फिर हमारा 27 तक हमारी तंजीमें मुकम्मल हो जाएंगी, क्योंकि तंजीमों के बगैर अपोजिशन नहीं हुआ करती। जी ठीक है, आप कैंपेन नहीं कर सकते। आज तक पीटीआई ने जो कुछ किया है वो फ्री हैंड के साथ था। हमने मार्शल लॉ का सामना किया है, हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि रियासती जबर के सामने खड़े होने के लिए आपको तंजीमी ढांचा चाहिए होता है, और हमारा तंजीमी ढांचा इंशाल्लाह नवंबर में हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, ये आपका पॉइंट आ गया। ऑन ग्राउंड हो, उम्मीद है नवंबर तक जो हालात ठीक रहेंगे। सदिक मलिक साहब को मैंने क्लिप सुनवाई थी परवेज रशीद साहब की, वो तो खुद ही बता रहे हैं इतनी बड़ी कोई साजिश होने वाली है जिसमें जो लियाकत अली खान साहब से लेके आज तक जो मुआशरा लगे, प्राइम मिनिस्टर कत्ल हुए, जो अरेस्ट हुए, फांसी चढ़े, जलावतन हुए, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं भाई? कौन साजिश कर रहा है आपकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अलावा? ये आज अभी आपने जो इमरान खान साहब का क्लिप जो सुनाया है उसके अंदर सारे जवाब जो हैं वो उसके अंदर ही छुपे हुए हैं। आपके सामने उन्होंने कहा है, उन्होंने दोबारा हवाला दिया उसी बात का जो वो पहले भी करते रहे हैं कि इस दफ़ा तुम जद्दा नहीं जा सकोगे, इस मर्तबा जब अंपायर की उंगली उठेगी वगैरह वगैरह। तो ये तो तमाम जवाब जो हैं ये खुद ही देते रहते हैं, हमें तो इस जवाब को देने की ज़रूरत नहीं। तो ये मेरे ख्याल में इदारों का तसादुम चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर आइनी सियासत हो रही है और जो जमहूरियत आगे बढ़ रही है इसके अंदर इदारों का टकराव हो, और इन्हीं बातों से इनकी शकूक व शुबहात। सर एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए सर कि आपको आप इमरान खान या मैं या कोई और, चले मैं तो खैर ही, मैं तो पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, इमरान खान या कोई भी मुल्क का पॉलिटिकल लीडर उठ के अगर ये कहे कि अब हम आपको ये नहीं करने, जद्दा नहीं जा सकेंगे, अंपायर होगा, ये होगा, इससे आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिस इदारे की तरफ इशारा वो कर रहे हैं और जिसको आप कह रहे हैं तसादुम होगा, तो वो वाकई उस बात पर अमल भी वैसे करेंगे जो इमरान खान साहब कह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं कि वो उनके साथ इदारे मिले हुए हैं इमरान के साथ? नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है कि इनको दोबारा मुंह की खानी पड़ेगी जैसा कि पहले इनको मुंह की खानी पड़ी थी। तो फिर परवेज रशीद क्यों कह रहे हैं ये बात कि जी बड़ा खतरनाक महीना है? फिर तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कुछ नहीं होगा, इदारों में तसादुम नहीं होगा, फिर आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बार एल्यूड करते हैं, यानी एक मरतबा नहीं 100 मरतबा इस बात को आप क्यों उसको एक्नॉलेज करते हैं, ये कह के कि होने वाला है, ये करना चाहते हैं, ये हो जाएगा, जब आपको अपने इदारों पे एतमाद है? ये देखिए अभी आपने मेरे से सवाल पूछा तो उसका मैं क्या आपको जवाब दूंगा? मैं आपको यही कहूंगा ना कि आप जरा इनकी गुफ्तगू सुने। अभी भी ये जो गुफ्तगू हो रही है सारी कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ये क्या गुफ्तगू है? ईंट से ईंट कैसे बजेगी? इस मुल्क का आइन है, ये मुल्क को बनाना रिपब्लिक है कि यहाँ पर ईंट से ईंट बज जाएगी? इनका आइनी हक है कि ये इस्लामाबाद में आएँ और एहतजाज करें, लेकिन क्या इनका ये भी आइनी हक है कि अवाम से ये अपना उनका आइनी हक जो है? आप तो इनको अरेस्ट करने जा रहे हैं ना, उससे नक्शे अमल तो ज्यादा पैदा हो जाएगा। आप इनके लीडरशिप को अरेस्ट करने जा रहे हैं, कंटेनर लगा के रास्ता रोक रहे हैं। आप पहली बात तो ये जी
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایسی بات ابھی تک نہیں کی ہے. اگر یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو قانون جو ہے وہ عمل پیرا ہوگا اور آئین کے اندر جو بھی قانونی تو آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا ان کو اسلام آباد آنے کی اجازت ہوگی, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کا کنڈکٹ کیا ہے, ایسے ہی ہے مصدق صاحب؟ کامران شاہد صاحب, میں بڑی آپ کو واضح شکل میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو طالبان کرتے تھے. اسی طرح طالبان نے کہا تھا کہ ہم اس ملک کی عدلیہ کو نہیں مانتے, اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہم ملک کے کسی ادارے کو نہیں مانتے, کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کو نہیں مانتے, کسی سکول کو نہیں مانتے. انہوں نے خود فیصلہ کیا کون سا سکول کھلے گا اور کون سے لڑکیوں کا یا لڑکوں کا سکول بند ہوگا. تو یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو طالبان کرتے ہیں کہ ہم کسی سسٹم کو نہیں مانتے, ہم کسی ادارے کو نہیں مانتے, ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے, ہم لے کر آئیں گے جتھے اور جتھے یہاں پر گھومیں گے اور وہ جتھے جو ہے حکومت کو چلنے نہیں دیں گے. تو طالبان کیا کہتے تھے, وہ بھی تو اسی طرح کے جتھے لے کر آتے تھے. اچھا ایک بات بتائیے, حق ہے تو پھر آپ کا یہ بالکل پوائنٹ آ گیا, جی بالکل آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی تک بھی یہ نہیں بتایا کہ ایک تو آپ ان کو الاؤ کر دیں گے اسلام آباد آنا اور اس کے بعد ان کا کنڈکٹ دیکھ کے فیصلہ کریں گے, اور دوسرا یہ بھی بتا دیجئے کہ رینجرز کی مدد لی جائے گی, کیونکہ کراچی کے اندر جب کراچی بند کرنے کی بات کرتی ہے کوئی سیاسی پارٹی تو آپ رینجرز کی مدد لیتی ہے وفاق, تو یہاں پہ رینجرز کی مدد کیوں نہیں لے رہے آپ اگر اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے نقص امن کا؟ دیکھیے ابھی تو ہم ان کو جو بھی یہ بات کہہ رہے ہیں اور جو بھی یہ کارروائیاں کر رہے ہیں اور جس کو بھی یہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور جس طرح کی جماعتوں کو یہ اپنے ساتھ یا مختلف جو مسلح لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں, اس کے مطابقت سے کارروائی کریں گے. اگر یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے, اگر یہ لوگوں کا آئینی حق جو ہے ان سے چھیننے کی کوشش کریں گے تو قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کو ہم استعمال کریں گے. ابھی ہمیں جتنا ابھی ہم اس وقت بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم ان کو سنبھال سکتے ہیں, اگر ہمیں اس سے زیادہ کی ضرورت پڑی تو ہم وہ بھی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, قائرہ صاحب کہہ لیں پھر اس کے بعد میں سوال کرنا ہے افریدی صاحب. جی قائرہ صاحب فرمائیے. کامران صاحب ایک چھوٹی سی گزارش میری مصدق صاحب سے ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے کس زمرے میں آتا ہے, تو یہ اسی زمرے میں آتا ہے جس زمرے میں شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے اوے زرداری میں تیرا پیٹ پھاڑ دوں گا, میں تجھے فلاں چوک میں لٹکا دوں گا. جس قانون کے تحت ہمارے دور میں آپ کی حکومت گورنمنٹ آف پنجاب اپنے وزراء اور اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کے ذریعے ڈی سی اوز ڈی پی اوز کی قیادت میں جلوس نکلواتی تھی, دفتر جلواتی تھی, گاڑیاں جلواتی تھی, اور خود بیٹھ کے ایسا مطالبہ کرتی تھی کہ جی ہمیں بجلی دو, حالانکہ پتہ تھا ملک میں بجلی نہیں ہے, بٹ اس کے باوجود مطالبہ ہوتا تھا نہیں تو ہم یہ کر دیں گے, نہیں تو ہم آپ کا پیٹ پھاڑ دیں گے, نہیں تو ہم جیپوں کے پیچھے باندھ کے کھینچیں گے. یہ آپ کی اپنی قیادت کے کہے ہوئے الفاظ ہیں, یہ جو بیانیہ ہے, یہ جو لسان ہے, یہ تو آپ کا دیا ہوا ہے ملک صاحب انفارچونیٹلی. یہ تو اگر اس سے پیچھے چلے جائیں قائرہ صاحب تو نواز شریف صاحب کی سپیچز تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ میں, وہ تو بہت اس سے بھی بڑھ کے کوئی چیز تھی جو شروع ہوا جہاں سے کام. بالکل ہے, بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. تو یہ تو وہاں سے کام شروع ہوا تھا, پیچھے نہیں جاتا. اور پی ایم ایل این نے ماشاءاللہ اس کی قیادت کی تھی 90s کے دور میں, بہت پرسنل ٹیکس کیے تھے, یہ بھی دیکھیں خاتون پرائم منسٹر. لیکن اینی ہاؤ میں واپس آتا ہوں, رسپونڈ کر مصدق ملک صاحب نے رسپونڈ کرنا ہے کوئکلی قائرہ صاحب کو, ورنہ میں جاؤں گا حافظ صاحب کے پاس. جی میں تو یہی کہوں گا کہ یہ تو قائرہ صاحب کی مرضی ہے کہ وہ اس وقت کس سائٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ تو یار حد ہو گئی, حق ہے, جمہوری ایسی بات نہیں ہے, وہ کوئی ایسے نہیں ہے یار کہ حق ہے. اور نہیں میں نے یہ نہیں کہا ہے, میں تو ان کو کہہ رہا ہوں میں نے حق کو سپورٹ کرنا ہے. دیکھیے کسی بھی وقت جی آپ ضرور کریں, اور میں آپ کو مجھے یقین ہے کہ آپ کریں گے اور آپ کی پارٹی بھی کرے گی, آپ کی یہ پرانی تحریک ہے. لیکن میں آپ کو ساتھ کے ساتھ ضرور کہوں گا کہ جب آپ آ کر بولیں کہ ہم ملک کو بند کر دیں گے, جب آپ آ کے یہ بولیں, اب میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ آپ جو شعلہ بیانی کر رہے ہیں, کیونکہ بہت سی شعلہ بیانی پیپلز پارٹی نے بھی کی ہے, بہت سی شعلہ بیانی عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں. شعلہ بیانی پہ تو میں تکرار نہیں کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا حق ہے کہ ان کے بوڑھے ماں باپ اسپتال پہنچ سکیں, لوگوں کا حق ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اسکول جا سکیں, وہ اپنا روزگار جو ہے وہ لے سکیں. جب جتھے ملک کے اندر یہ کہنا شروع کر دیں طالبان کی طرح, جب آپ خود تھے نا ایڈوائزر اور آپ کے خلاف کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے خلاف جلوس نکلتے تھے, تب بھی سڑکیں بند ہوتی تھی, تب بھی ہسپتال میں جانا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا تھا, ایمبولنسوں میں مریض ہوتے تھے, ہسپتالوں میں اسکولوں میں بچے نہیں جا سکتے تھے, لوگوں کے روزگار خراب ہوتے تھے. اس سے پہلے جب میں نے پنجاب گورنمنٹ کا پورا نیریٹو آپ کو دیا, وہ جو جلسے جلوس تھے ان میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. افسوس یہ ہے کہ آج بریک میں جانا کے بعد میں حافظ صاحب کے پاس آؤں گا. اور بڑی خطرناک بات ہے کہ مصدق ملک صاحب نے کہ ایک ملیٹنٹ طریقہ اپنا رہے ہیں, طالبان کو ریفر کیا انہوں نے, اس طرح 2 نومبر کو ٹیک اوور کرنے چاہ رہے ہیں پاکستان کو. اور شیخ رشید صاحب نے آج ویورز پروگرام میں ہمیں بتایا ہے, یہ بریکنگ نیوز دی ہے کہ طاہر القادری صاحب جو ہے وہ اس دھرنے میں شامل ہوں گے 2 تاریخ کو. ذرا پوچھتے ہیں افریدی صاحب سے
کتنا خطرناک صورتحال ہے دو کی جو وہ لیڈ کر رہی ہوں کی پارٹی ایک بریک کے بعد. اسلام آباد کے حالات ویورز آئندہ آنے والے دنوں میں بہت ہی سنگین صورتحال اختیار کر سکتے ہیں. وہاں ایمبیسیز ہیں, سرکاری دفاتر ہیں, حکومت کی پوری مشینری کا سمبل ہے وہ. آپ طالبان یا شرپسند یا جو کچھ کہا ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے, وہ ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں. افریدی صاحب, اس بارے میں آپ کی اپنی پارٹی میں کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کبھی کہ کتنا خطرناک ہے یہ اہم ترین کیپٹل کو پاکستان کے آپ مفلوج کر دیں گے, جو پلان ہے آپ کا؟ کامران, میں نے پرویز رشید صاحب کی بھی آپ نے کچھ کلپس دکھائے اور میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی. میں کم سے کم یہ جو انہوں نے بھی الفاظ ادا کیے میں ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, لیکن کوئی بات نہیں. جب گورنمنٹ پینک میں ہو تو اس کی کلاسک اگزامپل 2 کیبنٹ ممبرز کی شکل میں آپ کی اور پوری عوام کے سامنے ہے. اب عوام کو میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے توسط سے, جب کسی کے جسم کو گینگرین لگتی ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس حصے کو کاٹ دیا جائے. حیران اور پریشانی والی بات یہ ہے کہ وہ نیریٹو جو امریکہ, اسرائیل اور ہندوستان میں اخباروں میں آتا تھا پاکستان کی آرمی کے بارے میں کہ وہ نان سٹیٹ ایکٹرز کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور وہ ان کے افغانستان میں اور ملک کے اندر وہ تمام مفادات جو امریکی اور دنیا کے ہیں ان کے خلاف جاتی ہے, اس کو تقویت سیرل لیک سے کس نے دی؟ کس نے 18 دن سے کوئی ایکشن نہیں لیا پاکستان کے بارے میں اور سی پیک کے بارے میں؟ ایک چیز, سی پیک کو کالا باغ بنانے کون جا رہا ہے؟ پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ آج پرائم منسٹر جب مودی کو اور ان لوگوں کو ان کی مورل سپورٹ اور سمپتیز لینا چاہیں جس سے پاکستان کی ایک ایسے انسٹیٹیوشن کو کہ جس کی مثال ہمارے پاس سامنے عراق اور لیبیا اور شام کی ہے, کیا یہ ڈاکٹر صاحب اور پرویز رشید صاحب یہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اسرائیل اور وہ تمام ممالک جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو زیادتی ہے نا کہ آپ پرائم منسٹر کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل لابی کا حصہ ہے وہ, یہ بھی تو زیادتی ہے نا, کوئی بغیر شواہد کے آپ الزام لگاتے ہیں. وہ نہیں, What evidence you have got? دیکھیں وہ اس لیے ہے کہ سیرل لیکس میں نہیں. کامران آج تک یہ کیوں خاموش ہے؟ ڈیفنس منسٹر کیوں خاموش ہے؟ تمام گورنمنٹ کی خاموشی کیا ثابت کر رہی ہے کہ there is something wrong. اور پھر ڈان میں جو خبر آتی ہے سیرل کیا کہتا ہے کہ مجھ پر پریشر تھا اور مجھے کہا گیا, تو ابھی تک ایکشن گورنمنٹ نے کیوں نہیں لیا؟ چلے میں سے پوچھتا ہوں, ان سے پہلے میں قیرہ صاحب سے ذرا بات کر لوں. اگر یہ جی میں پوچھتا ہوں یہ بھی بات پوچھتا ہوں. قیرہ صاحب ذرا مجھے ایک انیلسس کر دیں. آپ نے تو کئی چیزیں زندگی میں سیاسی کیریئر میں دیکھی ہے. نئے آرمی چیف کا انتخاب ہے نومبر کے مہینے میں, آپ نے بھی کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی. کیا پریشر ہوتا ہے گورنمنٹ کے اوپر اگر نئے آرمی چیف کا انتخاب کرنا ہو, یہ بھی بتا دیجئے. اور 2 نومبر کو آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں قیرہ صاحب؟ کچھ بھی نہیں یا بہت کچھ؟ دیکھیے, میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ہماری جماعت کا موقف بڑا واضح ہے. ہمارے دور میں بالکل ایکسٹینشن دی گئی, لیکن اس ایکسٹینشن کا ملک کو بھی اور کیانی صاحب کو بھی ذات کو بھی نقصان ہوا. جنرل کیانی بہت بڑے مشہور جنرل تھے ایکسٹینشن لینے سے قبل, اور جب ان کو ایکسٹینشن لے لی گئی تو اس کے بعد جنرل کیانی صاحب کی اپنی ذات کا بھی نقصان ہوا اور ادارے کے امیج کا بھی نقصان ہوا. ہم سمجھتے ہیں اور پیپلز پارٹی کی اب تو لیڈر آف دا اپوزیشن نے بھی یہ رائے دی ہے کہ جس طرح عدلیہ کے اندر پہلے پک اینڈ چوز ہوتا تھا, اب یہ اختیار ختم کر کے سینئر موسٹ کو جو جنرل ہوں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, ایلیویٹ کرنا چاہیے ٹو دی آرمی چیف یا جو بھی اعلیٰ عہدہ خالی ہوتا ہے, اس لیے کہ وہاں پہ آلموسٹ سبھی لوگ ایک ہی سطح کے لوگ ہوتے ہیں, تھوڑا بہت پلس مائنس ہوتا ہے. لہٰذا ہمارا موقف تو بڑا واضح ہے. میں سمجھتا ہوں جنرل راحیل شریف صاحب نے اپنے لیے, اپنے ادارے کے لیے, اپنے ملک کے لیے بڑی نیک نامی کمائی ہے, انہوں نے بڑا وقار پایا ہے, لیکن ایکسٹینشن وہ نہیں لیں گے میرا خیال یہ ہے, اور لیں گے تو ان کا نقصان ہوگا. لوگوں کا بھی حق کا نیچے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کا مارا جاتا ہے. سو آلموسٹ میں نے پہلے بھی گزارش کی نا کہ وہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ آلموسٹ ایک ہی سطح کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر, اور آپ کے خیال میں ٹینشن کتنی ہے دونوں کے درمیان سول ملٹری کو لے کے, خواہ وہ ڈان لیکس ہو یا کچھ اور یہ 2 نومبر؟ دیکھیے جو ایکسٹینشن ہوتی ہے نا جی, ایکسٹینشن نارملی بعض اوقات پریشرز بھی ہوتے ہیں,
کئی وقت ریئلٹی میں بھی باتیں ہوتی ہیں کہ ہاں جی ایک ریئلٹی چیک بھی ہوتا ہے کہ جی ضرورت اس امر کی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو پروسیس جو لا ہے وہ چلتا رہے اپنے پروسیس کے تحت، اور نئے لوگ جو ہیں ان کو جگہ ملتی رہے. آنے والے ہو سکتا ہے موجودہ لوگوں سے بھی بہتر ہو، موجودہ بھی بہتر ہے، آنے والے شاید ان سے بھی بہتر ہوں. کیوں توقع کی جا رہی ہے کہ صرف ہم ہی بہتر ہیں؟ جس طرح ہمارے بزرگ بہتر تھے، ان سے آج کی نسل جو آئی ہے وہ بہتر ہے. ہو سکتا ہے ہمارے بعد آنے والی نسلیں ہمیں سب کو پیچھے چھوڑ کے بہت آگے نکل جائے. اسی طرح اسی اصول کے تحت میں سمجھتا ہوں یہ، اور دو کو بالکل گھبرانے والی بات ہے اس وقت جس طرف چیزیں جا رہی ہیں. حکومت ہٹ دھرمی کے شکار ہے. اگر حکومت کے ہاتھ صاف ہیں، اگر وزیر اعظم کے ہاتھ صاف ہیں، تو پھر کامران بالکل گورنمنٹ کے پاس ایک واضح راستہ موجود ہے. وہ الزام مت لگائیں، وہ دوسروں کو بلیم گیم میں مت لے کے جائیں. وہ یہ کہنا کہ یہ سی پیک کے دشمن ہیں، یہ ملک کی ترقی کے مخالف ہیں، یہ فلاں فلاں، یہ سازشی ہیں. تو ساری سازشیں ختم کرنے کی چابی آپ کے پاس ہے. سی پیک کے دشمنوں کو ختم کرنے کی چابی آپ کے پاس ہے. آپ ایک ہمارا بل پاس کریں، عمران خان کی تحریک بھی ختم ہو جائے گی، پیپلز پارٹی کی تحریک بھی ختم ہو جائے گی. یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ کے ایک مصدق صاحب ایک بل پاس کرنے میں کیا جاتا ہے؟ اسلام آباد کے شہری پرسکون رہیں گے، ہمیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، 2 نومبر بھی نہیں آئے گا، اور آپ کی حکومت آرام سے 2018 تک چلے گی. ابھی بھی چل رہی ہے ویسے تو. جی کامران صاحب دیکھیے، اگر تو آپ کو اداروں پہ اعتماد ہے اور ملک کے آئین اور قانون پہ اعتماد ہے تو 1000 صفحے کی ایک پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے دائر ہو چکی ہے، ایڈمٹ ہو چکی ہے. تو قانون کا، یا جس کو یہ تلاشی کہتے ہیں یا قائرہ صاحب ایک عمل کہتے ہیں اس کو ختم کرنے کا، وہ تو شروع ہو چکا ہے. اور اگر شروع ہو چکا ہے، 1000 صفحے کی پٹیشن ایڈمٹ ہو چکی ہے اور سپریم کورٹ نے تاریخیں دینی شروع کر دی ہیں، تو پھر احتجاج کاہے کو کرتے ہیں؟ ایک جو ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے وہ بھی ایڈمٹ ہو چکی ہے. تو جب ایڈمٹ ہو چکی ہوئی ہے تو اب کس بات پہ؟ اب آپ کو کیا عدلیہ کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہے؟ ایک آپ الیکشن کمیشن کے اندر داخل کر چکے ہوئے پٹیشن، وہ بھی ایڈمٹ ہو چکی ہے. جب 3 پٹیشنز ایڈمٹ ہو چکی ہوئی ہیں، اور سب سے بڑا جو عادل ادارہ ہے سپریم کورٹ، اور اس کا بھی بتا دیجئے کہ قائرہ صاحب نے کہا کہ آپ سینئر موسٹ کا روایت کیوں ڈالتے تاکہ یہ پک اینڈ چوز کا ایشو نہ رہے، اور ایک سسٹمیٹکلی چیف جسٹس ہوتے سلیکٹ. دیکھیے آئین اور قانون کے مطابق پیپلز پارٹی نے آئینی حق اپنا استعمال کرتے ہوئے کچھ فیصلے کیے، اور ایک فائل کی شکل کے اندر وہ تمام جو آپشنز ہیں وہ جب وزیر اعظم صاحب کے سامنے آئیں گی تو وہ بھی آئینی اور قانونی فیصلہ کریں گے، اور افضل ترین ملک کے لیے جو فیصلہ ہے وہ کریں گے. ٹھیک، قائرہ صاحب کورٹ میں کیس ہے، آپ کیوں ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کورٹ میں کیس ہے؟ ایک چھوٹی سی گزارش. پہلی بات تو یہ ہے کہ ججز کی، سینئر ججز کی یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ میں بھی یہی اختیار وزیر اعظم کا تھا، اور پھر وہ ختم کر دیا گیا، اس کو سینیئرٹی کے ساتھ لنک کیا گیا. یہ اس پریسیڈنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، باقی آپ کی بات درست ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر صرف وزیر اعظم، ان کے داماد اور اسحاق ڈار صاحب کا کیس ہے. وہاں پہ پاناما میں موجود جو باقی نام ہیں، وزیر اعظم صاحب کے بچے ہیں، پاکستان کی کچھ 600 کچھ کمپنیاں ہیں، ان کے نام نہیں ہیں. ہم پاناما کو صرف وزیر اعظم صاحب کی ذات کے لیے نہیں بنا رہے، ہم تو پاناما بل کو جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ ایک کمپریہنسو بل ہے، اور اس کے اندر سارے لوگوں کا احتساب ہونا ہے. مصدق صاحب نے کتنی اچھی بات کہی ہے، سب کو لے آئے کمیشن میں، 2 نومبر بھی نہیں آئے گی. بھئی سپریم کورٹ میں صرف وزیر اعظم کا کیس ہے. ٹھیک ہے جی مصدق صاحب، واٹس یور ٹیک؟ بجا ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن اس وقت جو 2 نومبر کو تحریک آ رہی ہے وہ صرف پرائم منسٹر کو الٹانے کے لیے آ رہی ہے. ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ پرائم منسٹر چلے جائیں، پرائم منسٹر ریزائن کر کے چلے جائیں. نہیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر جس کو آپ چاہتے ہیں کہ ان کا احتساب ہو، وہ تو 2 نومبر کو، ان کی تو تاریخ 1 نومبر کی سپریم کورٹ میں لگ گئی ہے. تو یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں انہوں نے، یہ اس وقت پاناما کے لیے تو وہ ان کے بچوں سے پرائم منسٹر کو ایفیلیٹ کیا. مصدق صاحب وہ ایک ہی ہاتھ کا جز ہے، ان کے نزدیک بل کا نام پاناما ہے، سارا قضیہ پاناما کا ہے، ہم پورے پاناما کا کمپریہنسو بل چاہ رہے ہیں. رائٹ. آپ بجائے اچھا مصدق صاحب، میں آپ کو ایک آفر دیتا ہوں، میں آپ کو ایک آفر دیتا ہوں، آپ گورنمنٹ سے بات کر لیجئے، آپ بل پاس کرا دیجئے، عمران خان صاحب کی تاریخ خود بخود ختم ہو جائے گی. میری بات تو ختم کر لینے دیجئے، میری بات تو ختم کر لینے دیجئے. دیکھیے، ایک بل ان کا ہے اسمبلی میں موجود جو چل رہا ہے جمہوری طریقہ کار سے، ایک بل ہمارا ہے موجود اسمبلی میں، وہ بھی چل رہا ہے جمہوری طریقے سے، اور جمہوری طریقے سے اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سا بل جو ہے اس کو پاس کرتے ہیں. ابھی بھائی سوری، میں آپ کے پاس آؤں گا بریک کے فوراً بعد، پورا پارٹ آپ سے بات ہوگی میری، لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے. ویورز ایک بریک لیتے واپس آتے ہیں.
आफरीदी भाई, इस्लाम आबाद के शहरियों के मैसेज आ रहे हैं मुझे, वो परेशान हुए हैं कि ज़िंदगी आप ख़राब करने जा रहे हैं। दूसरा वो ये भी पूछ रहे हैं कि 7 दिन जो स्टे की आप बात कर रहे हैं, आप लोगों ने तो आप लोगों ने तो 5 स्टार होटल में ठहर रहे हैं उधर, तो अवाम जो है वहाँ पे आप कह रहे हैं वो रज़ाइयाँ वगैरह लेके आए, तो ये इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है जी, कि यही जब मैं एक कह रहा हूं। जवान बॉर्डर पे या मुल्क के अंदर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग अपनी जानों की कुर्बानियां देते हैं पाकिस्तान के फ्यूचर को और आने वाली नस्लों को सिक्योर करने के लिए। दूसरी तरफ जब आपके मुल्क में लूट बाजार का लूट और हर किस्म की दहशतगर्दी की लाइसेंस दी हुई है, नेशनल एक्शन प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं, पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी में कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट एक है कि अपने इक्तदार को तोल किस तरह दिया जाए और लूट मार का बाजार किस तरह गर्म किया जाए। तो मैं ये कामरान लोग कुर्बानियां देते हैं जी। पाकिस्तान मुझे कंप्लीट करने देना। जी, प्लीज प्लीज जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आज अगर प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके तमाम रफका अगर वाकई इस मुल्क से सिंसियर हैं तो ये 126 दिन के बाद जो धरने के बाद जो कॉमन सेंस प्रिवेल की थी, आज ये क्यों नहीं कहते कि भाई आप 4 सवालों के जवाब बात क्यों नहीं देते। और फिर एक और चीज, हम किसी भी किस्म की तशद्दुद पर ये बिलीव नहीं करते। हम पाकिस्तान के महरूम तबकात को कहते हैं कि आएं अपने हकूक के लिए निकलें, और इंशाअल्लाह ये जो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये अपनी नाअहली से अगर इस्लामाबाद को लॉकडाउन करेंगे तो ये खुद करेंगे। हमने कोई लॉकडाउन नहीं करना। ठीक है, 10 लाख लोग जब आएंगे तो इनका सिस्टम खुद पैरालाइज हो जाएगा। और एक और चीज, कुर्सी के ऊपर ही हो रहा हूं 10 लाख का फिगर सुन के। इंशाल्लाह जी देखिए कामरान, अल्लाह से जिनका होने का यकीन होता है वो फिगर्स की गेम में भाई गवर्नमेंट का मौकफ ले लो, पूरी पाकिस्तान वरना के लोग कहेंगे लोगों को ऑपोजिशन का प्रोग्राम चल रहा है। ये बिल्कुल ठीक है, अभी कायरा साहब ने इस तरह से की गवर्नमेंट की। मुसद्दिक मलिक साहब, बात ये है कि 10 लाख बंदे आप किस तरह, मैं परेशान हो गया हूँ, किस तरह आपको क्या करेंगे आप लोग? मान जाए भाईजान, बात इनकी मान जाए, क्यों इतना अजाब ले रहे हैं 10 लाख? देखें हाँ बिल्कुल, आप बजाय इरशाद फरमा रहे हैं। 3 बातें कही आफरीदी साहब ने। पहले जमहूरियत को उन्होंने ताबीर दिया गैंग्रीन के साथ, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर सीपैक को उन्होंने ताबीर दिया काला बाग के साथ। यानी आप ये देखते जाइए किस किस चीज से ताबीर कर रहे हैं। चलें जल्दी से फिर इन्होंने कहा तशद्दुद का, बात तो कर लेने दें, खत्म हो रहा है मुसद्दिक भाई, बात तो कर लेने दें। ये अगली एपिसोड में करेंगे। व्यूअर्स 10 लाख लोग लेके जा रहे हैं, इमरान साहब कह रहे हैं अगर इस्लामाबाद पहुंच गए तो इस्लामाबाद का क्या हाल होगा आप इमेजिन करें। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।